بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کا بچہ بار بار آپ کے گلے لگتا ہے، بار بار ایک سوال پوچھتا ہے اور کبھی بالکل خاموش نظر آنے لگتا ہے؟ بچوں کی وہ نفسیات جن کو والدین سمجھ نہیں پاتے۔ اگر آپ کا بچہ بھی یہ عادتیں رکھتا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے آپ برسوں سے اپنے ہی بچے کے دل کی زبان کو غلط سمجھتے آئے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہر روز آپ سے کچھ کہتا ہے، مگر الفاظ سے نہیں بلکہ اپنی عادتوں سے؟ کبھی وہ بلا وجہ آپ سے لپٹ جاتا ہے، کبھی بار بار ایک ہی سوال پوچھتا ہے اور کبھی اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ اکثر والدین ان رویوں کو صرف عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ بچوں کی نفسیات کے مطابق یہی چھوٹے چھوٹے اشارے ان کے دل کے بڑے راز اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی پوشیدہ اشاروں کو سمجھیں گے، کیونکہ ممکن ہے اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے بچے کو پہلے سے بالکل مختلف نظر سے دیکھنے لگیں۔ محترم ناظرین، بعض بچے ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایک عام سی چیز بھی غیر معمولی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ معمولی واقعات کو اپنی مرضی سے بدل کر نئی نئی کہانیاں بنا دیتا ہے تو جلدی سے یہ مت سوچیں کہ وہ صرف خیالی باتیں کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ یہی عادت ایک ایسے ذہن کی نشانی ہوتی ہے جو دنیا کو دوسروں سے مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا کھلونا اس کے لیے پوری فوج کا سپہ سالار بن جاتا ہے۔ ایک بلی اچانک جنگل کی ملکہ بن جاتی ہے اور گھر کا ایک کمرہ اس کی نظر میں کسی پر اسرار سلطنت میں بدل جاتا ہے۔ بظاہر یہ صرف بچوں کا کھیل لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ذہن نئی دنیایں تخلیق کر رہا ہوتا ہے، کردار بنا رہا ہوتا ہے اور ایسے تعلقات قائم کر رہا ہوتا ہے جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ بچوں کی نفسیات بتاتی ہیں کہ ایسے بچے اکثر تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہی تخیل آگے چل کر انہیں نئی سوچ اور مسائل کا مختلف حل تلاش کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے اگر آپ کا بچہ ہر وقت کہانیاں بناتا رہتا ہے تو ہر بار اسے روکنے کے بجائے کبھی اس کی کہانی مکمل سن لیجئے، کیونکہ ممکن ہے وہ صرف ایک کہانی نہ سنا رہا ہو بلکہ اپنے ذہن کی وہ دنیا آپ کے سامنے کھول رہا ہو جہاں مستقبل کی بڑی صلاحیتیں خاموشی سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ لیکن ہر بچہ اپنی بات کہانیوں سے نہیں کرتا۔ کچھ بچے بغیر کچھ کہے صرف ایک گلے لگا کر اپنے دل کی پوری کیفیت بیان کر دیتے ہیں، اور اکثر والدین اس اشارے کا اصل مطلب سمجھ ہی نہیں پاتے۔ محترم ناظرین، دن بھر بچہ کھیلتا ہے، ہنستا ہے، دوڑتا ہے اور خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رات خاموش ہوتی ہے اس کے دل کی اصل کیفیت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کچھ بچے بار بار اپنے والدین کو آواز دیتے ہیں، امی پانی چاہیے، ابو ایک بات پوچھنی تھی۔ چند منٹ بعد پھر کوئی نئی وجہ سامنے آ جاتی ہے۔ اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ صرف سونے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بچوں کی نفسیات ایک مختلف حقیقت بیان کرتی ہے۔ سونے سے پہلے بچے کا ذہن پورے دن کے احساسات کو سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں کوئی خوف، کوئی سوال یا صرف چند لمحے مزید اپنے والدین کے ساتھ گزارنے کی خواہش ہو تو وہ اسے براہ راست بیان نہیں کر پاتا، اس لیے وہ بار بار آواز دیتا ہے۔ حقیقت میں وہ پانی یا سوال نہیں مانگ رہا ہوتا، بلکہ یہ یقین حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی محفوظ دنیا ابھی بھی وہیں موجود ہے جہاں وہ چھوڑ کر آنکھیں بند کرنے والا ہے۔ بعض اوقات صرف ایک مسکراہٹ، پیشانی پر پیار یا 2 منٹ کی گفتگو بچے کے دل کو ایسا سکون دے دیتی ہے کہ وہ اطمینان سے سو جاتا ہے۔ یہی لمحے اس کے اندر جذباتی تحفظ کی وہ بنیاد رکھتے ہیں جو آنے والے برسوں میں اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن یہی بچہ کسی مقابلے میں کامیاب ہوتا ہے،
کوئی انعام جیتتا ہے یا پہلی بار کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس پر اسے خود بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی نظریں ہجوم میں کسی اور کو نہیں ڈھونڈتی، وہ صرف ایک چہرہ تلاش کرتا ہے، اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا۔ کیونکہ بچے کے لیے سب سے قیمتی تعریف وہ نہیں ہوتی جو پوری دنیا کرے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اس کے والدین کی آنکھوں میں نظر آئے۔ جب وہ خوشی خوشی دوڑ کر کہتا ہے امی دیکھیں یا ابو دیکھیں، تو وہ صرف اپنی کامیابی نہیں دکھا رہا ہوتا، بلکہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا جن لوگوں سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ آج اس پر فخر بھی کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ والدین کی ایک مسکراہٹ، ایک جملہ مجھے تم پر فخر ہے، یا پیار سے سر پر رکھا گیا ایک ہاتھ بچے کے دل میں خود اعتمادی کا وہ چراغ روشن کر دیتا ہے جو بعض اوقات برسوں تک بجھتا نہیں۔ لیکن ہر بچہ اپنی خوشی کھل کر ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈانٹ کھانے کے بعد اچانک مکمل خاموش ہو جاتے ہیں، اور اکثر اسی خاموشی کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر خاموشی ضد نہیں ہوتی اور ہر خاموش بچہ بے حس بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈانٹ سننے کے بعد نہ جواب دیتے ہیں، نہ روتے ہیں اور نہ ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، وہ بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، لیکن بچوں کی نفسیات کہتی ہے کہ کئی مرتبہ سب سے زیادہ شور اسی دل کے اندر ہوتا ہے جو باہر سے مکمل خاموش دکھائی دیتا ہے۔ اس لمحے بچہ اپنے الفاظ نہیں، اپنے جذبات سن رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ واقعی مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوگی، یا شاید اس کے دل میں ایک ہی خوف چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرے اپنے مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ایسے بچوں کو لمبی تقریروں سے زیادہ ایک نرم لہجے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سخت الفاظ بعض اوقات ان کے اعتماد پر ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو بہت دیر سے مٹتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بچہ کچھ دیر بعد دوبارہ معمول کے مطابق نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے۔ بچے اکثر اپنے جذبات کو چھپا لیتے ہیں مگر انہیں بھولتے نہیں۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہر وقت شکایتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے بہت شرارتی ہے، کوئی کہتا ہے ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں، کوئی اسے تنگ کرنے والا قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے بچے کو تنہائی میں دیکھیں تو شاید آپ کی رائے بدل جائے۔ کئی مرتبہ یہی شرارتی بچہ کسی زخمی پرندے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، کسی روتے ہوئے بچے کے پاس جا کر خود پریشان ہونے لگتا ہے، یا کسی بے زبان جانور کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اس کے اندر جذبات بہت گہرے ہیں، لیکن انہیں ظاہر کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس کی شرارت ہمیشہ بدتمیزی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس کی بے پناہ توانائی کا اظہار ہوتی ہے، جبکہ اس کا دل حیرت انگیز طور پر نرم اور حساس ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ بچے ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں جو بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اگر اس سوال کو غور سے سنا جائے تو اس کے پیچھے پورا ایک جذباتی جہان چھپا ہوتا ہے۔ امی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ یہ سوال ایک بار نہیں کئی بار دہرایا جاتا ہے، حالانکہ جواب وہ پہلے ہی سن چکے ہوتے ہیں۔ پھر آخر وہ بار بار یہی بات کیوں پوچھتے ہیں؟ اس سوال کے پیچھے چھپی نفسیات زیادہ تر والدین کبھی جان ہی نہیں پاتے۔ محترم ناظرین، بعض والدین مسکرا کر کہتے ہیں میں نے تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم یہی سوال کیوں پوچھتے ہو؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ ہر بار جواب نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ ہر بار یقین مانگ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کی نفسیات بتاتی ہے کہ بچے کے لیے محبت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جسے وہ بار بار محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، تو دراصل وہ اپنے دل کو یہ اطمینان دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا ابھی بھی محفوظ ہے، اس کے اپنے لوگ آج بھی اسی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے کل تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک محبت بھرا جواب، ایک مسکراہٹ یا
پیشانی پر رکھا گیا ایک بوسہ اس سوال کا وہ جواب بن جاتا ہے جسے بچہ کئی دنوں تک اپنے دل میں سنبھال کر رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایک سادہ سی تصویر بناتے ہیں، پھر پورے گھر میں گھوم کر ہر ایک کو دکھاتے ہیں، امی میری ڈرائنگ دیکھیں، ابو یہ میں نے خود بنائی ہے۔ بظاہر تصویر بہت عام ہوتی ہے، لیکن بچے کی نظر میں وہ اس کی محنت، اس کی سوچ اور اس کی چھوٹی سی کامیابی کا آئینہ ہوتی ہے۔ وہ صرف تصویر نہیں دکھا رہا ہوتا، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا میری کوشش کسی کی نظر میں آئی بھی ہے یا نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے لمحوں میں والدین کا رد عمل بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دلچسپی سے تصویر دیکھیں، اس کی تعریف کریں اور اس سے اس کے رنگوں یا خیال کے بارے میں پوچھیں، تو بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کی بھی قدر کی جا رہی ہے۔ یہی احساس آہستہ آہستہ اس کے اعتماد کو مضبوط بناتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی بچہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کسی کے ساتھ بانٹنے سے انکار کر دیتا ہے۔ والدین فوراً کہہ دیتے ہیں کتنا خود غرض ہو گیا ہے، مگر ہر بار حقیقت یہی نہیں ہوتی۔ کئی بچوں کے لیے ان کا پسندیدہ کھلونا صرف پلاسٹک یا کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے جذبات کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی یادیں جڑی ہوتی ہیں، ان کی کہانیاں وابستہ ہوتی ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی دوسرا اسے ہاتھ لگاتا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی اپنی دنیا میں کوئی مداخلت کر رہا ہو۔ وقت، محبت اور صحیح رہنمائی کے ساتھ یہی بچے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں کہ چیزیں بانٹنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھیل میں ہار جائیں تو فوراً رو پڑتے ہیں۔ لوگ انہیں کمزور دل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے آنسو ایک ایسی حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں جسے سمجھنا ہر والدین کے لیے ضروری ہے۔ محترم ناظرین، کچھ بچے کھیل میں پوری جان لگا دیتے ہیں۔ وہ جیتنے کے لیے اپنی تمام توجہ، اپنی تمام توانائی اور اپنی پوری خواہشیں صرف کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ہار جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ آس پاس کھڑے لوگ اکثر مسکرا کر کہتے ہیں اتنی سی بات پر رونے لگا، بڑا کمزور دل ہے۔ لیکن بچوں کی نفسیات اس منظر کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ اکثر ایسے بچے ہار پر نہیں روتے، بلکہ اس احساس پر روتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے لیے ناکامی صرف کھیل ختم ہونے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے اپنے دل میں بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایسے بچوں کو یہ سکھا دیا جائے کہ شکست بھی سیکھنے کا حصہ ہے، تو یہی بچے زندگی میں دوسروں سے زیادہ ثابت قدم، محنتی اور کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بچے اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے کسی دوسرے بچے کی تعریف کی جاتی ہے۔ والدین فوراً سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا ہے، لیکن ہر خاموش حسد نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ اس لمحے بچے صرف اپنے دل میں ایک سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، کیا میں بھی اچھا ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو وہ زبان سے نہیں کہتا، مگر اس کی خاموش آنکھیں ضرور پوچھ رہی ہوتی ہیں۔ اگر اسی وقت والدین اس کے دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اس کی اپنی خوبیوں کی طرف توجہ دلائیں، تو وہ خود کو کمتر محسوس کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور رویہ ہے جسے اکثر بدتمیزی سمجھ لیا جاتا ہے۔ کچھ بچے معمولی سی بات پر فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی کھلونا نہ ملے، کبھی بات پوری نہ ہو، کبھی کوئی ان کی بات نہ سمجھے تو غصہ ان کے چہرے پر صاف نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن ہر غصے کے پیچھے بدتمیزی نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ بچے اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر پاتے۔ اس کے دل میں جو مایوسی، دکھ یا بے بسی ہوتی ہے، وہ غصے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے مجھے سمجھو، مگر اس کے پاس اتنے الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کیفیت بیان کر سکے۔ ایسے بچوں کو صرف خاموش کرانا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ ان کے احساسات کو سننا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتا ہے
تو اسے کمزور سمجھنے سے پہلے ایک بات ضرور جان لیجئے، بچوں کا تخیل حقیقت سے کہیں زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جیسے ہی کمرے کی روشنی بند ہوتی ہے، ان کے ذہن میں ایک ایسی تصویریں بننے لگتی ہیں جو حقیقت میں کہیں موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بچے اندھیرے کو صرف اندھیرا نہیں بلکہ ایک انجانی دنیا سمجھنے لگتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی طاقتور تخیل بعد میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھی سبب بن سکتا ہے، اگر اسے خوف کے بجائے اعتماد کے ساتھ پروان چڑھایا جائے۔ اور شاید اسی تخیل کی وجہ سے کچھ بچے ایک ہی کہانی بار بار سننے کی ضد کرتے ہیں۔ والدین حیران ہوتے ہیں کہ انجام تو اسے یاد ہے، پھر بھی یہی کہانی کیوں؟ اصل میں بچہ صرف کہانی نہیں سن رہا ہوتا، بلکہ ہر بار اس کے کردار، جذبات اور واقعات کو اپنے ذہن میں نئے انداز سے ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ یہی عمل اس کی زبان، یادداشت، تخیل اور سوچنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن ابھی ایک آخری حقیقت باقی ہے، کیونکہ کچھ بچے نہ زیادہ بولتے ہیں نہ زیادہ سوال کرتے ہیں، مگر ان کے رویے خاموشی سے ان کی شخصیت کا سب سے بڑا راز بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے شاید ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے جو گھر میں تو خوب ہنستے، بولتے اور شرارتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مہمان آتے ہیں وہ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں، یہ بچہ بہت شرمیلا ہے، لیکن بچوں کی نفسیات کہتی ہے کہ ہر خاموش بچہ شرمیلا نہیں ہوتا۔ کئی بچے نئے چہروں، نئی آوازوں اور نئے ماحول کو سمجھنے کے لیے پہلے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ بولنے سے پہلے مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کے رویے کو پڑھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ خود کو اس ماحول کا حصہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بچے اکثر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے اور باریک باتوں پر غور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی خاموشی کو کمزوری سمجھنے کے بجائے ان کے فطری مزاج کا حصہ سمجھنا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح کچھ بچے جانوروں کو دیکھتے ہی ان کے قریب چلے جاتے ہیں، کبھی کسی بلی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی زخمی پرندے کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، اور کبھی کسی بے زبان جانور کی تکلیف انہیں خاموش کر دیتی ہے۔ یہ صرف جانوروں سے محبت نہیں ہوتی، اکثر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت بہت مضبوط ہے۔ ایسے بچے دوسروں کے جذبات کو جلد سمجھتے ہیں، مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود مخلوق کے لیے نرم دل رکھتے ہیں۔ اگر اس خوبی کو صحیح رہنمائی کی جائے تو یہی احساس ہمدردی آگے چل کر ان کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔